یعنی ہوا کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، پہلے اس کی ایک شاخ کو، بعد میں اس کی دوسری شاخ کو۔ پہلی شاخ بنی اسرائیل، دوسری شاخ بنی اسماعیل۔ تو بنی اسرائیل بھی مخاطب ہیں اور بنی اسماعیل بھی مخاطب ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے علم میں بہت فراموش ہو گیا۔ درا حال ہے کہ جب آپ میری تنقیحات کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ تو اس کے ایک ایک حرف سے واضح ہے۔ یعنی لوگ سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں، اس کی تمہید ختم ہونے کے بعد جب یہ خطاب شروع ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کیا پہلو ہے۔ میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو دو ادوار میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ دور جب کہ صرف افراد کا انتخاب کیا گیا، حضرت نوح کا انتخاب کیا گیا، حضرت ہود کا انتخاب کیا گیا، حضرت صالح کا انتخاب کیا گیا، اور انہیں ان کی قوموں کی طرف مبعوث کر کے ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ ان پر اللہ کی حجت پوری کر دیں۔ دوسرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا، ایک شاخ کے لیے فلسطین کا علاقہ یا کنعان کا علاقہ اس کے قدیم نام کے لحاظ سے، اور دوسری کے لیے عرب کا علاقہ، اور پھر ان کے اندر نبوت رہی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، یعنی پھر نبوت کسی اور قوم میں نہیں دی گئی۔ اس کو اٹھایا گیا کہ یہ اب عالمی سطح پر اللہ کے دین کی حجت تمام کرے گا۔ یہ اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے پہلے افراد کا ہوتا تھا، اس سے اب بنی اسرائیل کی اور بنی اسماعیل کی حیثیت وہ نہیں رہی جو دنیا کی باقی اقوام کی ہے، یہ بالکل تبدیل ہو گئی۔ یعنی جس طرح سے ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اصفیاء کا ذکر کرتے ہیں، علماء کا ذکر کرتے ہیں، فقہاء کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم انسانی دائرے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، یعنی اب ان کا تقابل دوسرے انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جب اقوام میں سے ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا گیا تو اس کی حیثیت بھی بالکل منفرد ہو گئی۔ اس منفرد حیثیت میں بہت سی چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ میں نے پچھلے سال میں ایک مضمون لکھا تھا خدا کے فیصلے کے عنوان سے، آپ اس کو پڑھیے تو اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فیصلہ کیا جس کے تحت پھر بعض خصوصی احکام دیے گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جب لوگ تورات کو پڑھتے ہیں یا بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے صحائف دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو بعض باتیں انہیں اجنبی لگتی ہیں اور وہ تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ یہودیوں کا دین یہ تھا، ہمارا دین یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں بعض خصوصی احکام ہیں جن کا تعلق اس خاص منصب سے ہے، اور جب تک آپ اس کو نہ سمجھیں آپ ان کتابوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ سمجھیں تو قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور نہ سمجھیں تو سنن الہیہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس وجہ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت و رسالت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دور میں یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب کن نتائج و عواقب کا حامل ہے۔